قال حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن مالك بن عوس حدثه قال أرسل إلي عمر بن الخطاب فجئته حين تعالى النهار. مالک بن اوس نے ان سے بیان کیا، کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے جانب ایک قاصد کو بھیجا. ارسل الیہ عمر بن الخطاب، کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری جانب ایک آدمی بھیجا. فجئتہ، تو میں ان کے پاس آیا، یعنی وہ قاصد آیا مجھے بلانے کے لیے، تو میں ان کے پاس آیا. حین تعالی النہار، جس وقت کی سورج بلندی کو پہنچ چکا تھا. تعالی بمعنی ارتفع النہار، یعنی سورج بلندی کو پہنچ چکا تھا، دن کا کچھ حصہ گزر چکا تھا. قال فوجدته في بيته جالسا على سرير مفضيا الى رماله متكئا على وسادة من خدم. تو راوی کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کو پایا، تو میں نے فجئته حين تعالى النهار قال فوجدته، تو میں نے ان کو پایا فی بیته، اپنے گھر میں، جالسا علی سریر، ایک چارپائی پر بیٹھے ہوئے. تو ایک چارپائی پر بیٹھے ہوئے ان کو پایا. مفضیا الی رمالہ یا رمالہ، کہ چارپائی کی رسیوں پر بیٹھا ہوا. مفضیا الی رمالہ، یعنی چارپائی پر کوئی بستر وغیرہ نہیں تھا، سیدھے جو چارپائی کا بان تھا اس پر بیٹھے ہوئے تھے. مفضیا الی رمالہ یا رمالہ، چارپائی کی رسیوں سے بیٹھے ہوئے. جالسن علی سریر مفضیا الی رمالہ، چارپائی پر بیٹھے ہوئے، کہ چارپائی پر کوئی بستر وغیرہ نہیں تھا، اس کی سیدھے رسیوں پر. رمال کہتے ہیں کہ وہ چیز جس سے چارپائی بنی جاتی ہے، وہ رسی جس سے چارپائی بنی جاتی ہے. متکئن علی وسادۃ من ادم، چمڑے کے تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے. فقال علی یا مالو، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اے مالک بن اوس. تو میں نے، مالو ترخیم ہے، اصل ہے مالک. یا مالو یا مالی ترخیم ہے. انہو قد دف اہل ابیات من قومک فقد امرت فیہم برضخ. کہا کہ دفع کے معنی تیزی کے ساتھ آنا. دفع کے معنی ہوتا ہے المشو بسرعہ، تیزی کے ساتھ آنا. کہا کہ تمہاری قوم کے کچھ گھرانے تیزی کے ساتھ آ پہنچے ہیں. قد دف اہل ابیات من قومک، تمہاری قوم میں سے کچھ گھرانے تیزی کے ساتھ آ پہنچے ہیں. وقد امرت فیہم برضخ، اور میں نے ان کے سلسلے میں کچھ عطیہ دینے کا حکم دیا ہے. وقد امرت فیہم، رزق کہتے ہیں العطیہ القلیلہ، العطیہ القلیلہ، اور میں نے ان کے سلسلے میں کچھ عطیہ دینے کا حکم دیا ہے، عطیہ تقسیم کرنے کا حکم دیا ہے. فخذہ فاقسمہ بینہم، تو تم اس کو لو اور اپنے قوم کے درمیان تقسیم کر دو. تو اسے لو اور ان لوگوں کے درمیان، ان گھر والوں کے درمیان اسے تقسیم کر دو. قال قلت لو امرت بهذا غیری، تو مالک بن اوس نے کہا کہ میں نے کہا کہ کاش کہ آپ اس سلسلے میں میرے علاوہ کو حکم دیتے. کاش کہ آپ اس کا میرے علاوہ کو حکم دیتے، اس لیے کہ میں انہی کے درمیان سے ہوں، تو کوئی سمجھے گا کہ میں نے فلاں کی زیادہ رعایت کر لی، میں نے فلاں کی زیادہ رعایت کر دی. تو اس لیے بہتر ہوگا کسی اور کو آپ اس کام کا مکلف کر دیں. قال خذہ یا مالو، تو عمر بن خطاب نے کہا کہ نہیں، تم ہی لو اے مالک بن اوس. قال فجاء یرفع، کہتے ہیں کہ یرفع آئے. یرفع یہ غلام تھے جو دروازے پر بیٹھے رہتے تھے. قال جاء یرفع، یرفع آئے. فقال هل لك یا امیر المؤمنین فی عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبیر وسعد. تو یرفع آئے اور انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، کیا آپ کو حاجت اور ضرورت ہے عثمان، عبد الرحمن بن عوف، زبیر اور سعد کی؟ یعنی وہ لوگ دروازے پر آئے بھی ہیں تو آپ نے ان کو بلایا ہے، آپ کو ان سے کوئی ضرورت ہے؟ فقال عمر نعم، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں. فأذن لهم، تو انہوں نے ان سب کو اجازت دے دی. فدخلوا ثم جاء، تو سب کے سب داخل ہوئے. ثم جاء، پھر آئے. فقال هل لك في عباس، ثم جاء، یعنی پھر عرفہ آئے دوبارہ. فقال هل لك في عباس وعلی، کیا آپ کو عباس اور علی سے کوئی حاجت ہے؟ قال نعم، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں.
فأذن لهما، تو انہوں نے ان دونوں کو اجازت دے دی. فقال عباس، تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا امیر المؤمنین اقضی بینی وبین ھذا الکاذب الآثم الغادر الخائن، اے امیر المومنین آپ میرے درمیان اور اس گنہگار جھوٹے غادر اور خائن کے درمیان فیصلہ کر دیجیے. حضرت علی اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کچھ جھگڑا ہوا تھا عرض فدق کے تعلق سے. تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے امیر المومنین آپ میرے درمیان اور اس گنہگار جھوٹے غادر کے درمیان فیصلہ کر دیجیے. فقال القوم اجل یا امیر المومنین، تو قوم نے کہا کہ ہاں اے امیر المومنین، فقضی بینہم، آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیجیے. فقال القوم، تو اور لوگ یعنی جو آئے تھے عثمان، عبد الرحمن، زبیر بن سعد وغیرہ، تو انہوں نے کہا کہ ہاں اے امیر المومنین آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیجیے. تو یہاں پر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس طریقے کا سخت جملہ استعمال کرنا، اقضی بینی وبین ھذا الکاذب الآثم الغادر الخائن، کس کے تعلق سے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے انہوں نے یہ جملہ استعمال کیا. تو اس کے تعلق سے علماء نے کئی باتیں کہی ہیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ کاذب، آثم، غادر اور خائن ٹھہریں گے اِلَّمْ يَنْصِفْ، اگر انصاف نہیں کرتے. اگر انصاف نہیں کرتے ہیں تو اِلَّمْ يَنْصِفَ، یعنی اس کو مشروط ہے کہ اگر وہ انصاف نہیں کریں گے، انصاف سے کام نہیں لیں گے، تو یہ کاذب، آثم، غادر اور خائن. قاضی ایاز کہتے ہیں کہ مادری نے کہا ھذا اللفظ الذی وقع لا یلیق ظاہرہ ابن عباس، یہ لفظ جو واقع ہوا ہے اس کا ظاہر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لائق نہیں. چہ جائے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اس قسم کے اوصاف میں سے کچھ ہو، چہ جائے کہ سب کا سب پایا جائے، یعنی کذب، اثم، غدر، خیانت. وَلَسْنَا نَقْطَعُ بِالْعِصْمَةِ إِلَّا لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، مادری آگے لکھتے ہیں کہ ہم عصمت کے قائل نہیں ہیں مگر صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وَلِمَنْ شَهِدَ لَهُ، اور جنہوں نے اور جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گواہی دی. لیکن ہم کو صحابہ کرام کے تعلق سے حسن ظن کا حکم دیا گیا ہے، اور ان سے ہر قسم کی رذیل اور فحش قسم کی باتوں کی نفی کرنے کا. جب تعویل کے طریقے بند ہو جائیں تو ہم جھوٹ کو اس کے روات کی طرف نسب کریں گے. تو اسی لیے بعض لوگوں نے اس لفظ کو روات کی جانب منسوب کیا ہے کہ روات نے اس طریقے کا الفاظ استعمال کیا ہے، اور بعض لوگوں نے تورعاً اپنے نسخوں سے اس طرح کے الفاظ کو ہٹا دیا. تو اب اس کی تعویل کیا کی ہے مادری لکھتے ہیں اذا کان ھذا اللفظ لابد من اثباتہ، کہ جب یہ لفظ اگر حدیث میں ثابت ہے اس کو ثابت رکھنا ضروری ہے، اور ہم وہم کی نسبت اس کے روات کی طرف نہیں کریں گے کہ روات سے وہم ہوا ہے اس طرح کے الفاظ نقل کرنے میں، اور ہم وہم کی اضافت روات کی طرف نہیں کریں گے، تو سب سے بہترین جس پر اس کو محمول کیا جائے گا وہ یہ کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات اپنے بھتیجے کے تعلق سے ان پر اعتماد اور بھروسہ یا ان کی محبت پر زیادہ اعتماد کی وجہ سے یہ بات صادر ہوئی، اس لیے کہ وہ ان کے بیٹے کے درجے میں تھے. وقال ما لا يعتقد، اور انہوں نے ایسی بات کہی جس کے وہ معتقد نہیں تھے. وما يعلم براءة ذمة ابن اخيه منه لعله قصد بذلك، اور ایسی بات کہی کہ جس بات کے تعلق سے اپنے بھتیجے کے ذمے کی برات کو وہ جانتے تھے، شاید کہ اس سے مقصود ان کی زجر و تنبیہ رہی ہو ان باتوں سے جس کے بارے میں وہ اعتقاد رکھتے تھے کہ وہ اس کی سلسلے میں غلطی پر تھے. اور یہ اوصاف وَأَنَّ هَذِهِ الْأَوْصَافِ يَتَّصِفُ بِهَا لَوْ كَانَ يَفْعَلُ مَا يَفْعَلُ عَنْ قَصْدٍ، اور یہ اوصاف ان اوصاف سے متصف ہوں گے اگر وہ کرتے وہ جو کر رہے ہیں قصد اور ارادے کی بنیاد پر. یعنی مادری یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بھتیجے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے بیٹے کے درجے میں تھے،
اور اختلاف اور مخاصمت کے موقع پر غصے کی حالت میں انہوں نے یہ بات کہی ہے، وہ یہ بات نہیں تھی کہ وہ اپنے بھتیجے کو یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان اوصاف سے متصف ہونے کے معتقد تھے، بلکہ انہوں نے یہ بات غصے اور جھگڑے کی حالت میں کہی ہے۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کے تعلق سے بہت سی ایسی باتیں غصے میں کہہ جاتا ہے جس کی حقیقت کا وہ قائل نہیں ہوتا ہے، مقصد اس کو ڈانٹنا ڈپٹنا ہوتا ہے۔ جیسے کہ عام طور پر باپ بہت مرتبہ آپ سنے ہوں گے کہ بیٹے کو حرام زادہ یا اور اس طریقے کے الفاظ کہہ جاتا ہے، حالانکہ اس کا حقیقت مقصود نہیں ہوتا ہے۔ غصے کی حالت میں باپ اپنے بیٹے کو اس طرح کے کلمات کہہ جاتا ہے، حرام زادہ اور فلانے اور پتہ نہیں کیا کیا، لیکن اس سے مقصود وہ اس کا حقیقی معنی نہیں ہوتا ہے۔ غصے کی حالت میں اس طرح کے الفاظ کہہ دیتا ہے، حالانکہ حقیقت مقصود نہیں ہوتی ہے، مقصود ڈانٹنا اور جھڑکنا ہوتا ہے کہ وہ اپنی ان غلط باتوں سے باز آ جائے۔ تو یہاں بھی یہی صورتحال ہے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسبت سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے کے درجے میں تھے، اور ایک ایسی بات جس کے بارے میں وہ جانتے تھے کہ غلطی پر ہیں، انہوں نے غصے کی حالت میں یہ سخت الفاظ استعمال کیا۔ یہ تعویل کرنا اس لیے بھی ضروری ہے، اس لیے کہ واقعہ ایسی مجلس میں جاری ہوا جس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد، زبیر، عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کے سب موجود تھے، اور ان میں سے کسی نے اس کلام کا انکار نہیں کیا، حالانکہ وہ سب کے سب انکار منکر کے اندر بہت سخت تھے۔ جب بھی کوئی بری بات دیکھتے تھے فوراً اس پر ٹوکتے تھے۔ تو یہ اسی لیے کہ انہوں نے قرین حال سے یہ بات سمجھ لی کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے کی حالت میں ایسے کلمات کہہ رہے ہیں جس کے ظاہر کے وہ معتقد نہیں ہیں، زجر میں مبالغہ کرتے ہوئے۔ اس لیے کہ ان لوگوں نے قرین حال سے یہ بات سمجھ لی کہ انہوں نے ایسی بات کہی جس کے ظاہر کے وہ معتقد نہیں ہیں، اور ایسا زجر میں سرزنش میں مبالغہ کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو خلاصہ لکھ لیجئے گا یہ ہے کہ یہ کلمات کی کیا تعویل کی گئی، کیوں کہا انہوں نے۔ فقال القوم اجل یا امیر، میں اس لیے کہ عربی نوٹ کرائیں گے تو بہت ٹائم لگے گا۔ فقال القوم اجل یا امیر المومنین، سمجھ گئے نا اس تعلق سے؟ فقال القوم اجل یا امیر المومنین، تو لوگوں نے کہا کہ ہاں اے امیر المومنین، آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیجئے، آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیجئے۔ وَأَرِحْهُمْ، اور ان کو راحت دلائیے۔ فقال مالک بن اوس یخیل الی انہم قد کانوا قدموہم لذالک، مالک بن اوس کہتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ وہ انہم قد کانوا قدموہم لذالک، کہ انہوں نے ان لوگوں کو اس مقصد کے لیے بھیجا تھا۔ یخیل الی انہم قد کانوا قدموہم لذالک، میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کو یعنی عثمان، سعد، زبیر، ان لوگوں کو اسی مقصد کے لیے بھیجا تھا تاکہ ان کا مسئلے کا حل نکل سکے، فیصلہ ہو سکے۔ فقال عمر ابتعیدا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم دونوں ٹھہرو۔ انشدکم باللہ الذی باذنہ تقوم السماء والارض، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں جس کے حکم سے آسمان اور زمین کا قیام ہے۔ اتعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا صدقہ، کیا تمہیں معلوم ہے، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا نورثو، کہ ہمارے مال کا وارث نہیں ہوا جائے گا، ما ترکنا، جو کچھ ہم چھوڑیں گے وہ صدقہ ہوگا۔ قالوا نعم، تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ ثم اقبل علی العباس وعلی، پھر وہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب متوجہ ہوئے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب۔ فقال انشدکما باللہ الذی باذنہ تقوم السماء والارض، میں تم دونوں کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں جس کے حکم سے آسمان اور زمین کا قیام ہے۔ اتعلمان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکناہ صدقہ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا نورثو، ہمارا وارث نہیں ہوا جائے گا، ما ترکناہ صدقہ، جو کچھ ہم چھوڑیں گے وہ صدقہ ہوگا۔ قال نعم۔ فقال عمر، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان اللہ جل وعلا کان خص رسولہ بخاصۃ لم یخصص بها احدا غیرہ،
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو کچھ چیزوں کے ساتھ کچھ خصوصیت عطا فرمائی، لم یخصص بها احدا غیرہ، اور آپ کے علاوہ وہ خصوصیت کسی اور کو عطا نہیں فرمائی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو خصوصیت عطا فرمائی کچھ چیزوں کے ساتھ، لم یخصص بها احدا غیرہ، اور آپ کے علاوہ وہ خصوصیت کسی اور کو نہیں عطا فرمائی۔ قال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول، کہ اہل قرآ میں سے جو مال اللہ تعالیٰ اپنے رسول پر پلٹا دے، فللہ وللرسول، تو اللہ اس کے رسول کے لیے ہوگا۔ مراد یہاں پر مال فے ہے، یعنی جو بغیر لڑائی کے اللہ تعالیٰ جو ہے مال اپنے رسول کو عطا کر دے، بغیر لڑائی کے، بغیر ان پر چڑھائی کے، وہ فتح ہو جائے اور وہ مال حوالے کر دیں تو وہ مال فے ہوگا اور اللہ اس کے رسول کے لیے ہوگا۔ ما ادری هل قرأ الآیہ التي قبلها ام لا، مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے وہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی جو اس سے پہلے ہے یا نہیں فرمائی۔ قال فقسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینکم اموال بنی النضیر، تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے درمیان بنو نذیر کے اموال کو تقسیم کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے درمیان بنو نذیر کے اموال کو تقسیم کیا۔ فواللہ مستاثر علیکم ولا اخذها دونکم، تو اللہ کی قسم تم پر کسی اور کو ترجیح نہیں دی اور نہ ہی تم کو چھوڑ کر کے اس مال کو لیا۔ فواللہ مستاثر علیکم، اللہ کی قسم نہ تو تم پر کسی کو ترجیح دی اور نہ ہی تم کو چھوڑ کر کے وہ سارا مال لے لیا، حتی بقی ھذا المال، یہاں تک کہ یہ مال باقی رہا۔ فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاخذ منہ نفقۃ سنۃ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے ایک سال بھر کا خرچہ لیتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے سال بھر کا خرچہ لیتے تھے، کیونکہ مال فے تھا، کچھ تو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا اور ان کے مصالح کے اور منافع کی جگہوں میں، اور کچھ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس رکھا، کیونکہ مال فے اللہ اس کے رسول کا حق ہے، تو اس میں سے آپ ایک سال کا خرچہ لیتے تھے۔ تو بقیہ مال جو ہے مہاجرین وغیرہ میں تقسیم کر دیا، اور پھر اس مال کو پانے کے بعد انصار نے مہاجرین کو ہجرت کے موقع پر جو زمین یا باغ ان کو عطا کیا تھا، تو انہوں نے پھر انصار کو ان کے وہ باغات یا درخت واپس لوٹا دیے۔ ثم یجعل ما بقیا، تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر کا خرچہ اس سے لیتے تھے۔ ثم یجعل ما بقیا، پھر جو کچھ مال باقی بچتا تھا، اسوۃ المال، دوسرے مال کی طرح سے رکھ کر دیتے تھے، یعنی جس طریقے سے بقیہ مال آپ کے پاس بچتا تھا وہ صدقہ وغیرہ کر دیتے تھے، اسی طریقے سے دیگر مالوں کی طرح سے آپ اس کو کرتے تھے جو بچ جاتا تھا ایک سال کے بعد۔ ثم قال، پھر کہا انشدکم باللہ الذی باذنہ تقوم السماء والارض، پھر کہا کہ میں تم سب کو اس اللہ کا واسطہ دیتا ہوں۔ اسوۃ المال کیا ہے؟ اسوۃ المال دوسرے مال کے مثل، اسوۃ المال دوسرے مال کے مثل آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مال کو کر دیتے تھے، یعنی ایک سال کا خرچہ نکالنے کے بعد جو مال بچتا تھا تو دیگر اور مال کی طرح سے اس مال کے ساتھ آپ سلوک کرتے۔ ثم قال انشدكم بالله الذي باذنه تقوم السماء والارض اتعلمون ذلك قالوا نعم ثم نشد عباسا وعليا بمثل ما نشد به القوم اتعلمان ذلك، پھر انہوں نے عباس اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح کا مطالبہ کیا جس کا مطالبہ قوم سے کیا یا جس کا واسطہ قوم کو دیا۔ اتعلمان ذلك، کیا تم دونوں بھی اسے جانتے ہو؟ قالا نعم۔ قال فلما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو بکر انا ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولی ہوں۔ فجئت ما تطلب میراثک من ابن اخیک ویطلب هذا میراث امراتی من ابیہا، پس تم دونوں آئے اپنا میراث طلب کرنے کے لیے اپنے بھتیجے سے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے ہوئے مال کو ان کا مطالبہ کرتے ہوئے۔
फ़क़ाल अबू बकरिन फजीतुमा ततलुबु मीरासका, तो तुम आए अपना मीरास तलब करने के लिए अपने भतीजे से, वयतलुबु हादा, और ये यानी अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तलब कर रहे हैं अपनी बीवी के मीरास को अपने बाप से, उनके बाप से अपनी बीवी के मीरास को तलब करते हुए आए, मिन अबीहा, उनके बाप से, यानी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिन माल का वारिस होंगे उस हिस्से को तलब करने के लिए आए। फ़क़ाल अबू बकरिन क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा नूरसु मा तरकना सदका, कि हमारा वारिस नहीं हुआ जा सकता, जो कुछ हम छोड़ते हैं वो सदका होगा। फ़रअयतुमाहु, तो तुम दोनों ने उन्हें काज़िब, आसिम, गादिर, खाइन समझा, तो तुम दोनों ने उन्हें काज़िब, आसिम, गादिर, खाइन समझा। वल्लाहु यअलमु इन्नहु लसादिकुन बारुन, अल्लाह ताला बखूबी जानता है कि वो सच्चे, नेकोकार और हिदायत याब, हक की पैरवी करने वाले थे। सुम्मा तुफ़ी अबू बकरिन, फिर अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात हो गई। व अना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वली हूँ। वली अबी बकरिन, और अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वली। फ़रअयतुमानी काज़िबन आसिमन गादिरन खाइनन, तो तुम दोनों ने मुझे काज़िब, आसिम, गादिर, खाइन समझा, यानी जुबान से तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन तुम दोनों के रवैये से ऐसा लग रहा है कि हम दोनों काज़िब, आसिम, गादिर, खाइन थे। यानी ज़बान से उन्होंने तो नहीं कुछ कहा, लेकिन अबू बकर या उमर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि तुम दोनों का रवैया ऐसे रहे जैसे कि तुम दोनों मुझे, हमें या अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला को गादिर, आसिम, खाइन समझ रहे थे। वल्लाहु यअलमु इन्नी लसादिकुन बारुन राशिदुन ताबिउन लिल हक, और अल्लाह ताला बखूबी जानता है कि मैं सच्चा, नेकोकार, हिदायत याब और हक की इत्तिबा करने वाला हूँ। फवलीतुहा, तो मैं उसका वाली हुआ। सुम्मा वलीतुहा, पस मैं उस माल का वाली हुआ। सुम्मा जितनी अंता व हाज़ा व अंतुमा जमीउन, फिर तुम मेरे पास आए और ये मेरे पास आए। व अंतुमा जमीउन, और तुम दोनों की राय एक है। व अमरुकुमा, और तुम दोनों का मसला भी एक है। व अंतुमा जमीउन व अमरुकुमा वाहिदुन, और तुम दोनों की राय यकसा है और तुम्हारा मामला भी एक है। फ़कुलतुमा, तो तुम दोनों ने यही कहा, इदफ़ाहा इलैना, कि उस माल को हमारे हवाले कर दो। इदफ़ाहा इलैना, उस माल को हमारे हवाले कर दो। फ़कुलतु इन शिअ्तुम दफ़अतुहा इलैकुमा, अगर तुम चाहो तो उस माल को मैं तुम दोनों के हवाले कर दूं, इस शर्त पर अन्ना अलैकुमा अहदल्लाह, कि तुम दोनों पर अल्लाह का अहद व पैमान होगा, कि तुम दोनों उसके अंदर वैसा ही करोगे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते रहे हैं अपनी जिंदगी में, कि उस जमीन के ताल्लुक से वहाँ जो तुम दोनों वैसा ही करोगे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते रहे। फ़अख़ज़्तुमाहा बिज़ालिका, तो तुम दोनों ने उसको ले लिया इस शर्त के साथ। क़ाल अकज़ालिका, क्या ऐसी ही बात है? क़ाला नअम, तो उन दोनों ने कहा कि हाँ। क़ाल सुम्मा जिअ्तुमानी लिअक़ज़िय बैनकुमा, फिर तुम दोनों मेरे पास आए ताकि मैं तुम दोनों के दरमियान फैसला कर दूं। ला वल्लाहि ला अक़ज़ी बैनकुमा, नहीं अल्लाह की कसम मैं तुम दोनों के दरमियान इसके अलावा कोई फैसला नहीं कर सकता यहाँ तक कि क़यामत आ जाए। फ़इन अजज़्तुमा अन्हुमा, तो अगर तुम दोनों उससे आजिज और कासिर हो जाओ, आजिज और कासिर आ जाओ, फरुद्दाह इलैया, तो जमीन मेरे हवाले कर दो, तो जमीन मेरे हवाले कर दो। अब असल मसला है क्या, इसको समझने की जरूरत, क्या समझ गए? अमवाले मदीना, एक जिक्र आया है अमवालुल मदीना, तो अमवाले मदीना से मुराद बनु नज़ीर के बागात हैं जो आपको फ़ै में हासिल हुआ था।
تین طرح کے اموال کا ذکر ملتا ہے. ایک اموال مدینہ جس کے سلسلے میں مطالبہ تھا کہ اس سے وراثت جو ہے دیا جائے. ایک تو اموال مدینہ، اس سے مراد بنو نذیر کے باغات ہیں جو آپ کو فے میں حاصل ہوئے تھے. آپ نے ان میں کا اکثر حصہ مہاجروں میں تقسیم کر دیا تھا، اور انصار نے جو مال مہاجروں کو دیے تھے وہ اس مال کے ملنے کے بعد مہاجرین نے ان کو واپس کر دیے. بنو نذیر کے باغات میں سے دو ضرورت مند انصاریوں کو بھی آپ نے حصہ دیا تھا. بقیہ جو مال بچا تھا وہ مال فے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا، اور اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سال بھر کا خرچہ لیتے تھے. سال بھر کا خرچہ آپ اس سے نکالتے تھے اپنے لیے، اپنے ازواج کے لیے. دوسرا مال تھا فدق کا. یہ مدینہ سے 3 مراحل اور خیبر سے 2 دن کے فاصلے پر واقع تھا. فدق یہ مدینہ سے 3 مراحل اور خیبر سے 2 دن کے فاصلے پر ایک علاقہ تھا. یہاں بھی یہودی آباد تھے. جب خیبر فتح ہو گیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشکش کی کہ انہیں کچھ نہ کہا جائے، ان سے نہ لڑائی لڑی جائے، وہ علاقہ خالی کرنے کے لیے تیار ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خیبر کے معاملے کے مطابق فدق کی نصف پیداوار دینے پر ان سے مصالحت کی پیشکش قبول کر لی. انہوں نے جس طریقے سے خیبر والوں کے ساتھ معاملہ کیا کہ جو کچھ پیدا ہوگا اس میں سے نصف ہم لیں گے، اس شرط پر ان کو باقی رکھا. تو آپ نے اہل خیبر کے معاملے کے مطابق فدق کے نصف پیداوار پر ان کی مصالحت کی پیشکش قبول کر لی کہ جو پیدا ہوگا نصف تم دے دینا. اس طریقے سے مسلمانوں نے اس پر گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے، اور یہ مال فے ٹھہرا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف اور اختیار میں رہا، اس کے مالک آپ قرار پائے. تیسرا مال جو تھا وہ خیبر کا تھا، خمس خیبر. یہاں پر تو لڑائی ہوئی تھی تو ظاہر سی بات ہے بقیہ جو حصہ تھا اس کو آپ صلی اللہ خمس نکالنے کے بعد آپ نے مجاہدین میں اس کو تقسیم کر دیا تھا. تو جو خمس تھا یہ بھی خمس اللہ اس کے رسول کا حق ہے. تو یہ اس زمین جو خمس آپ کے پاس تھا اس کو یہودیوں کو دے دیا، اس شرط پر کہ تم کھیتی کرو، جو کچھ پیدا ہوگا پیداوار کا آدھا حصہ ہم لیں گے اور آدھا یہود کو دیا جائے گا. جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں گے معاہدہ باقی رہے گا، اور جب آپ چاہیں گے تو دلا وطن کر دیا جائے گا. تو یہ 3 مال تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے. تو جب آپ کی وفات ہوئی تو عباس اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطالبہ کیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مال تھا، آپ اس میں سے اپنے اہل و عیال کے لیے خرچہ لیتے تھے، تو اس کو ہمیں دے دیا جائے. لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان اموال میں سے جس طرح معاملہ کرتے تھے اس طرح کا معاملہ میں جاری رکھوں گا. جو فائدہ پہنچانے کا تھا قرابت داروں کو وہ نفع باقی رہے گا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. رہی بات مسئلہ یہ کہ تم دونوں کو یہ دے دیا جائے، اس کا مالک بنا دیا جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ما نورث ما ترکناہ صدقہ، ہمارے مال کا وارث نہیں ہوا جائے گا، جو کچھ جو ہے ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوگا. تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے اس لیے آپ کا مال وراثتاً تقسیم نہیں کیا جا سکتا، تم دونوں کو نہیں دیا جا سکتا ہے. تو یہ تھا اصل مطالبہ. اب بقیہ جو ہے ابھی اور مسئلے آئیں گے، اب یہ روایتیں اور آئیں گی اس تعلق سے. یہاں پر جو جھگڑا علی اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا وہ یہ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ مال کچھ زمین عباس اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا تھا اس بنیاد پر کہ تم اللہ اور اس کے رسول کا عہد و پیمان ہوگا تمہارے لیے کہ تم یہ زمین لے رہے ہو لیکن تم دونوں بھی ویسا ہی کرو گے جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے ہیں. یعنی مالک نہیں ہوگے، اس کا دیکھ ریکھ پاس کی سچائی وغیرہ کی ذمہ داری تمہیں دی جاتی ہے، لیکن تم دونوں اس کے مالک نہیں ہوگے. تو دیکھ ریکھ
اور سچائی وغیرہ پھل وغیرہ کو توڑنے وغیرہ کا مسئلہ تھا تو کچھ حصہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا، لیکن عباس اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کچھ اس سلسلے میں اختلاف ہوا اور یہ جھگڑا لے کر کے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے کہ ہمارے درمیان یہ مسئلہ آپ اس کو حل کر دیجیے. تو وہی اخیر میں آیا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کہا، ثم جو ہے یہی کہ فاخذتماہ بذالک، اس شرط کے ساتھ تم نے وہ زمین لی تھی کہ تم دونوں ویسا ہی کرو گے جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے کہ 1 سال کا خرچہ جو ہے نکال کر کے جو کچھ باقی بچے گا وہ جو ہے اللہ کے راستے میں صدقہ ہوگا، اس کا کوئی مالک نہیں ہوگا. تو وہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں. قال نام قال ثم جئتمانی لیقضی بینکما واللہ لا اقضی بینکما بغیر ذلک حتی تقوم الساعہ فإن عجزتما، اگر اس باغ کی دیکھ ریکھ سے تم دونوں عاجز اور قاصر آ جاؤ تو میرے حوالے کر دو، اگر تم سے نہیں سنبھلا جا رہا ہے تو مجھے دے دو، میں وہ ساری ذمہ داری کروں گا، ساری دیکھ ریکھ کرواؤں گا، اور بقیہ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ رکھتے تھے ویسا میں کروں گا. البتہ یہ کہ تم دونوں کو وراثتاً مالک نہیں بنایا جا سکتا ہے. تو ایک مسئلہ تھا، پہلے مطالبہ تھا کہ وراثتاً تقسیم کر دیا جائے آگے کی روایت سے جیسا کہ صاف پتہ چلتا ہے. بعد میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ ریکھ کا کچھ حصہ دیا تھا جس سے دونوں میں شدید اختلاف ہوا تھا. اب آگے مزید روایتیں آئیں گی اور وہاں کچھ اور مسئلے آئیں گے.